امریکہ کے دو اور بحری جہازوں کو حوثیوں نے آج نشانہ بنایا ہے اور اس حملہ کے بعد امریکی جہازوں نے اپنا روٹ تبدیل کر دیا ہے۔ حوثیوں نے اس حملہ کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ حوثیوں نے اعلان کیا اور کہا، ایک مرتبہ پھر ہم نے بیک وقت دو امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ کل بھی حوثیوں نے امریکی جہاز پر حملہ کیا تھا، اس حملے میں امریکی جہاز کو نقصان پہنچا تھا اور آج ایک مرتبہ پھر حوثیوں نے مزید دو امریکی جہازوں کو بحیر احمر میں نشانہ بنایا ہے۔ باب المندب سے 50 کلومیٹر کے فاصلہ پر یہ دو امریکی بحری جہاز تھے، ان پر امریکہ کا جھنڈا لہرا رہا تھا، تبھی حوثیوں نے میزائل سے حملہ کیا۔ دوسری طرف امریکہ کی طرف سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے کہ حوثیوں نے حملہ کیا، لیکن امریکہ کے میزائل نے، ان کے ہتھیاروں نے، ان کے عملہ نے حوثیوں کے حملہ کو ناکام بنا دیا اور حوثیوں کا میزائل ان کے جہاز پر آ کر نہیں گر سکا۔ ان کا جو جہاز ہے وہ محفوظ رہا، جہاز میں جو افراد سوار تھے، جو ورکر تھے، وہ محفوظ رہے، جہاز کے کسی سامان کو نقصان نہیں پہنچا۔ لیکن حوثیوں نے نشانہ ضرور بنایا۔ اگر فوری طور پر امریکی عملہ ایکٹیو نہیں ہوتا تو امریکی جہاز کو بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اس واقعہ کے بعد امریکہ کے دونوں جہازوں نے اپنا روٹ اب تبدیل کر دیا ہے اور شاید ہو سکتا ہے آئندہ دنوں میں امریکہ اپنا کوئی بھی جہاز بحیر احمر میں اور باب المندب کے علاقہ میں نہ بھیجے۔ ڈنمارک کی ایک شپنگ کمپنی ہے جس کا نام ہے میریسن لائنز لمیٹڈ، اس نے بھی ایک رپورٹ جاری کیا ہے اور اس رپورٹ کو جاری کر کے میریسن نے کہا ہے کہ بحیر احمر میں باب المندب سے 50 کلومیٹر کے فاصلہ پر دو بحری جہاز گزر رہے تھے، ان دونوں پر امریکی پرچم لہرا رہے تھے جن پر حوثیوں نے حملہ کیا۔ اس کے بعد امریکہ نے اپنے جہازوں کا روٹ تبدیل کر دیا ہے۔ حوثیوں نے اب تک تقریباً 40 کے قریب جہازوں پر بحیر احمر میں حملہ کیا ہے۔ رد عمل میں امریکہ نے بھی 13 ممالک کی مشترکہ فوج بنا کر یمن میں حوثیوں کے کئی سارے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے۔ ابھی تک امریکہ کا حملہ جاری ہے، لیکن حوثیوں کا کہنا ہے ہم امریکہ کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں، قدم پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم امریکہ پر حملہ کرتے رہیں گے، اسرائیل کے جہازوں پر حملہ کرتے رہیں گے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل کا جو ممالک ساتھ دے رہے ہیں، جو اس جنگ میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان پر بھی حملے جاری رکھیں گے جب تک غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری بند نہیں ہو جاتی ہے، جب تک غزہ پٹی سے اسرائیلی سینا نہیں نکل جاتی ہے۔ حوثیوں کے ترجمان یعنی حوثیوں کا اصل نام ہے انصار اللہ، تو ان کا یہ بیان بھی سامنے آیا ہے کہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم نے براہ راست امریکی جہازوں کو نشانہ بنایا ہے اور ہم بناتے رہیں گے، اور یہ حوثیوں کا حوصلہ ہے، ان کی ہمت ہے کہ امریکہ جو جس ملک پر جیسے چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے اور دوسرے ممالک اس کا جواب نہیں دیتے، خاموش ہو جاتے ہیں، سفارتی طریقہ سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی سپر پاور طاقت کے سامنے حوثی کھڑے ہیں۔ یمن کے یہ لڑاکے جن کو باغی گروپ کہا جاتا ہے، وہ حماس کا ساتھ دے رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف اس جنگ میں حماس کو ہر طرح کی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ان کے حوصلہ کی بات ہے، ان کے ہمت کی بات ہے۔ اور جب 57 مسلم ممالک ناکام ہو چکے ہیں، ان کی سینا ناکام ہو چکی ہے، کسی طرح کا کوئی سپورٹ حماس کو نہیں مل رہا ہے، ایسے وقت میں یمن کے حوثیوں نے اسرائیل کے مفادات پر حملہ کر کے، اس کے جہازوں کو نقصان پہنچا کر کے، امریکی جہازوں پر حملہ کر کے، بحیر احمر کے راستہ کو بند کر کے بہت بڑا معاشی دھچکا دیا ہے، اکنامک کا نقصان پہنچایا ہے، اور پوری دنیا اس وقت حوثیوں کے حملہ سے پریشان ہو چکی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا۔ یہاں جوائن کا ایک بٹن موجود ہے، اس پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ لے لیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر فالو کیجئے۔ ملے ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کرتے رہیے۔